ابھی میں اپنے روٹھے ہوئے ضمیر سے اپنے سوال کا جواب مانگ ہی رہا تھا کہ محرزر اور عبداللہ نے مجھے خیالوں اور سوالوں کی اذیت سے نجات دلا دی۔ عبداللہ پائیدان پر چڑھ آیا جبکہ محرزر 2 قدم دور کھڑی آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ارجنٹ کال ہے، عبداللہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ اگر صرف اطلاع ہوتی تب بھی میں جاتا، کسی نے گھر سے اطلاع دی ہے، پھر پولیس چوکی سے ٹیلی فون پر ایمبولینس کے لیے کہا گیا ہے۔ خنزیروں نے 2 معصوم بچوں کو زخمی کر دیا ہے، ان کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ وارڈ بوائے تمہیں میرے کوارٹر تک لے جائے گا۔ مجھے بی بی نے بتایا ہے میں مناسب وقت پر تم لوگوں کو منزل پر پہنچا دوں گا۔ بی بی کے لیے جوتوں کا بھی انتظام کرنا ہے۔ میں چپ رہا تھا، اس نے کوئی بات ایسی نہ کی تھی کہ میں بولتا۔ عبداللہ تیز تیز قدم اٹھاتا جب جانے لگا تو میں بھی اتر پڑا اور محرزر کے قریب چلا گیا۔ موسم بدل رہا ہے، مجھے سردی محسوس ہونے لگی ہے۔ وہ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں کو دیکھ کر بولی، ویسے بھی ہم بے سمت ہو چکے ہیں۔ میں نے عابد کا نمبر ٹرائی کیا ہے، وہ گھر نہیں ہے۔ پیغام ٹیپ ہو گیا ہوگا، اسے 10 بجے کا وقت یاد ہے۔ مطلوبہ کاغذات لے آیا تو آج قسمت آزمائی کریں گے۔ اگر برا نہ مانو تو ایک بات کروں؟ التجائیہ لہجے میں باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ بات سنے بغیر برا مان کر خفگی سے بولی، ہمارا ایک اصول ہے، ہم برابری کی سطح پر مشورے دیتے اور لیتے ہیں۔ ہر شخص اپنی جگہ اہم اور مکمل سمجھا جاتا ہے۔ ہاں اب بات کرو، تم واپس چلی جاؤ، میں تنہا زیادہ آسانی اور آزادی کے ساتھ کام کروں گا۔ وجہ بتاؤ گے؟ کئی وجوہ ہیں۔ میں نے جھک کر گلاب کے پھول کی ایک پتی نوچ لی۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری سلامتی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اکیلا ہوں گا تو صرف اپنی جان کا ہی دفاع کروں گا۔ دوسری وجہ، وہ بھی پہلی سے مشروط ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری سلامتی اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ دونوں وجوہ قابل قدر ضرور ہیں مگر قابل قبول نہیں ہیں۔ اس نے 2 قدم چل کر ایمبولینس سے ٹیک لگا لی۔ ہر مجاہد اپنا دفاع خود کرنے کا اہل اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی کی سلامتی عزیز ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کو بھی اپنے ساتھی کی زندگی پیاری ہوتی ہے۔ تمہاری تجویز مسترد کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے کمانڈر نے اس مہم میں تمہاری مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ کے ساتھ ایک 9 عمر لڑکا بغلوں میں ہاتھ دبائے آیا اور ہم چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ابھی ہم گیٹ سے نکل ہی رہے تھے کہ عبداللہ کی ایمبولینس غراتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔ 1 فرلانگ چڑھائی کے اوپر درختوں کے درمیان مکانوں کی 3 قطاریں تھیں۔ درمیانی قطار کا تیسرا مکان تھا۔ عبداللہ نے کوارٹر کا نام لیا تھا لیکن وہ خاصا بڑا مکان تھا۔ لڑکے نے دستک دی، دروازہ ایک معمر خاتون نے کھولا۔ ان کے درمیان کشمیری زبان میں گفتگو ہوئی۔ میں اتنا ہی سمجھ سکا تھا۔ لڑکے نے بتایا تھا کہ چاچا عبداللہ نے مہمان بھیجے ہیں، بسم اللہ اندر آ جائیں۔ خاتون نے ایک طرف ہٹ کر کہا، میں نے محرزر کو پہلے اندر جانے دیا۔ خاتون نے گلے مل کر اس کی پیشانی چوم لی اور میں نے مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کیا۔ تشریف رکھیں۔ اندر جا کر خاتون نے بیٹھ کے کوچ کی جانب اشارہ کیا۔ فرنیچر اور ستھرائی دیکھ کر اندازہ ہوا تھا کہ عبداللہ محض ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ خاتون بھی مقامی صاف اور قیمتی لباس میں ملبوس تھی۔ کھانے کا وقت بھی ہے لیکن تم لوگ باہر سے آئے ہو، پہلے چائے چلے گی نا؟ تکلف کی ضرورت نہیں اماں جی، محرزر بولی، ہم جو پکا ہے آپ کے ساتھ کھائیں گے اور چائے بھی چلے گی لیکن کھانے کے بعد آرام سے بیٹھیے۔ خاتون نے مجھے پہلو بدلتے دیکھ کر کمبل اٹھایا اور میری ٹانگوں پر پھیلا دیا۔ آپ لباس بدلنا چاہیں تو؟ اس نے محرزر کے اسکرٹ کی جانب دیکھا۔ میری بیٹی کا لباس آپ کو فٹ آئے گا۔ وہ باتیں کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تو محرزر کی وہی سوچ زبان پر آ گئی جو میرے دل میں تھی۔ شہباز، عبداللہ اوپر کی شے ہے، دیکھو اللہ اپنے سپاہیوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اگر عابد سے رابطہ نہ ہو سکا تو پناہ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے۔ آداب۔ اچانک کمرے میں چاند طلوع ہوا۔ ہاں وہ لڑکی چاند روحی تھی۔ گرم سیاہ شال میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں میڈم، اپنے لیے ڈریس پسند کر لیں۔ پیاری لڑکی، محرزر بولی، پہلے میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی ہولے ہولے چلتی محرزر کے پہلو میں بیٹھ گئی تو محرزر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ مریم عبداللہ۔ اس نے جھکا ہوا چہرہ اٹھایا اور محرزر کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ محرزر ہیں نا؟ نہیں، محرزر ہنسنے لگی۔ تمہیں غلط فہمی لگی ہے مریم، میرا نام فاطمہ ہے۔ بالکل آپ کی آواز اور شکل اس سے ملتی ہے۔ مریم ہونٹ چبانے لگی۔ میں جب فرسٹ ایئر میں گئی تھی تو وہ یونین کی تقریب میں آئی تھی۔ اس نے تقریر کی تھی اور دوسرے دن ہی کالج میں فرقہ وارانہ ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ اس نے تقریر میں خود کو کشمیر کا اصل وارث کہہ دیا تھا۔ اس پر ہندو لڑکیوں اور پروفیسر نے احتجاج کیا تھا۔ مریم، باہر سے آواز آئی، بہن سے کہو لباس پہن لے، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ محرزر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ کھانے میں ابلے ہوئے چاول اور مسور کی دال تھی۔ نہ تو میزبانوں نے معذرت کی تھی نہ ہی ہم نے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ میں اور عبداللہ خان کی بیوی ایک طرف تھے، دوسری جانب دونوں لڑکیاں تھیں۔
کھانا کشمیریوں کی روایت کے مطابق خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ اسی میز پر مریم قہوہ لے آئی تھی۔ 9 بجے عبداللہ آیا۔ وہ اپنے ساتھ فائرنگ کی اندوہناک اور کرفیو کی بری خبریں لایا تھا۔ اس کی اطلاع کے مطابق فوجیوں نے نائٹ کالج سے آنے والی طالبات کو گھیر لیا تو شہریوں نے مشتعل ہو کر حملہ کر دیا۔ جوابی کارروائی میں 2 طالبات اور 6 شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ چونکہ طالبات میں ہندو، سکھ اور مسلمان لڑکیاں تھیں، اس لیے سارے شہر میں غم و غصے کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی ہے، جس پر انتظامیہ نے تاحکم ثانی کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی بند ہو چکے ہیں، مہرزر بولی۔ چاچا جی، ایمبولینس پر تو کرفیو لاگو نہیں ہوتا نا؟ میں 2 جوڑے یونیفارم لے آیا ہوں، عبداللہ نے بتایا۔ ہمیں 10 منٹ کے لیے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا تھا، جس سے ہمیں نرس کا روپ دھارنا تھا۔ میں تنہا ہی کمرے میں گیا تھا، جبکہ مہرزر اپنے ساتھ مریم کو لے گئی تھی۔ میں جب لباس بدل رہا تھا تو وقت کی ستم ظریفی پر ہنسی آئی تھی۔ صبح بہرام شاد نے مجھے ردی چننے والا بوڑھا بنایا تھا۔ شہر کے ایک شخص عابد کاشمیری نے وہ روپ ادھیڑ کر ماڈرن نوجوان بنا دیا تھا، اور پھر عبداللہ مجھے میل نرس بنا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے 3 روپ بدلنے پڑے تھے وہ ابھی بہت دور تھا، اور وقت کی چٹانیں مقصد کے راستوں میں قدم قدم پر آزمائشوں سے دوچار کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر کسی اور نے کوئی اور رنگ چڑھانے کی کوشش کی تو میں دولتی جاڑ دوں گا۔ میں انگلی پکڑنے کا شروع ہی سے مخالف تھا، لیکن حالات تھے کہ کسی نہ کسی کی انگلی کو پکڑنے پر مجبور کرتے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بندہ بندے کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ قطرے سے قطرہ مل کر ندی، دریا اور سمندر وجود میں آتے ہیں۔ پیشگی مشورے کے بغیر ہی یہ اتفاق تھا یا ہماری سوچ میں قدرتی ہم آہنگی تھی؟ ادھر مہرزر نے پہلے لباس کے اوپر یونیفارم پہن لی تھی، اور دوسری طرف میں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ البتہ مجھے کوٹ اتارنا پڑا تھا، جسے شاپنگ بیگ میں رکھ لیا گیا تھا۔ مہرزر کے پاؤں میں فلیٹ چپل تھی، کسی نرس کی تھی یا عبداللہ مارکیٹ سے لایا تھا، یہ ہم نے نہ پوچھا تھا۔ کرفیو کی وجہ سے سڑکوں پر آوارہ کتے تھے یا ٹولیوں کی شکل میں فوجی گشت کر رہے تھے۔ صرف ایک چوک پر ایمبولینس کو روکا گیا تھا۔ ہم دونوں فرنٹ سیٹ پر تھے۔ کیپٹن نے عبداللہ سے کرفیو پاس طلب کیا اور مہرزر پر اچٹتی سی نگاہیں ڈال کر اس نے جانے کی اجازت دے دی۔ عابد کاشمیری ہارن سن کر خود باہر چلایا تھا۔ ہمیں نئے روپ میں غیر متوقع سامنے پا کر وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ عبداللہ کو بھی اس نے اندر چلنے کی دعوت دی تھی، جسے عبداللہ نے معذرت خواہانہ انداز میں مسترد کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں مصلحت سمجھی تھی۔ آج رات وہاں ایک کتاب کی تعارفی تقریب ہو رہی ہے۔ اندر جاتے ہی عابد نے بتایا، میں اس گولڈن چانس کے مس ہو جانے پر اپنی بوٹیاں نوچ رہا تھا۔ کرفیو نے میرا راستہ روک لیا تھا۔ مجھے تمہارا پیغام مل گیا ہے۔ 10 بجے تقریب کے اختتام پر پبلشر مہمانوں کے اعزاز میں ڈنر دے گا۔ میں نے 3 دعوت نامے حاصل کر لیے ہیں۔ ہم اس ہنگامے میں اپنا شکار دبوچ سکتے تھے، مگر اب وہاں تک پہنچنا مسئلہ بن گیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں عابد بھائی، مہرزر نے چٹکی بجائی۔ آپ بیمار ہیں اور ہم آپ کو طبی امداد کے لیے لے جائیں گے۔ ہاں، تجویز قابل عمل تو ہے، عابد بولا، لیکن وہ اسپتال نہیں، 4 اسٹار ہوٹل ہے۔ چلیے تو صحیح۔ مہرزر نے انگلی اوپر اٹھائی۔ جس نے یہاں تک مدد کی ہے وہ آگے بھی کوئی راستہ نکال دے گا۔ عابد کاشمیری نے جلدی جلدی شناختی کاغذات دیے اور کوٹ پہن کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ عبداللہ خان کو جب میں نے نئے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ شریف شخص سر کو اسبات میں ہلا کر خاموش رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ہی ہماری مدد کا فیصلہ کیا ہوگا، ورنہ سارا کے ساتھ ہمیں اسپتال میں چھوڑ کر مائک سے کیے گئے وعدے سے سب کدوش ہو جاتا۔ اسی سوچ نے فیصلے میں اہم رول ادا کیا تھا، جس سوچ نے عبداللہ خان جیسے لاکھوں مسلمانوں کو آگ کا مقابلہ کرنے کی جرت دی تھی۔ عابد اسٹریچر پر لیٹ گیا تھا اور ہم دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر آئندہ اقدام کے بارے میں پلاننگ کرنے لگے تھے۔ عبداللہ نے واپسی کے لیے وہی روٹ استعمال کیا جس سے وہ آیا تھا، تاکہ وہی فوجی پارٹیاں ایمبولینس پر کوئی توجہ نہ دیں۔ بغیر کسی رکاوٹ کے جب ایمبولینس راس ہوٹل کے پارکنگ پلاٹ میں رکی تو ہم نے جلدی جلدی یونیفارم اتاری اور بال سیٹ کر کے نیچے اترے۔ وہاں 50-60 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی گاڑیاں پارک تھیں۔ کچھ ڈرائیور ہوٹل کے لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ یہاں کتنی دیر تک رک سکتے ہیں چاچا جی؟ مہرزر نے عبداللہ سے پوچھا۔ اس نے گھڑی دیکھ کر جواب دیا، صبح 8 بجے تک۔ میں اپنی ڈیوٹی آف کر آیا ہوں۔ دوسرا ڈرائیور اور ایمبولینس آن ڈیوٹی ہیں، قوم اور آزادی کے نام پر۔ مہرزر نے سرسراتی آواز میں کہا، ہمارا انتظار کیجیے۔ فی امان اللہ میرے بچوں، عبداللہ نے دعائیہ لہجے میں کہا۔ ہوٹل کی لابی بھی مصروف تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی صوفہ خالی نہ تھا۔ عابد کاشمیری ہاتھ کا اشارہ کرتا ہوا سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ وہاں 3 کلرک تھے جن میں ایک لڑکی تھی۔ عابد کاؤنٹر پر کھڑے 3 آدمیوں کے درمیان پھنس کر آگے جھکا اور لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے پلٹ کر ہماری جانب دیکھا
اور پھر آ کر ہم سے شناختی کاغذات لے گیا۔ 5 منٹ بعد ہم ایک بوڑھے ویٹر کے ساتھ بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ ہمیں 103 نمبر کمرہ دیا گیا تھا۔ ڈبل بیڈ کمرہ تھا جس میں ٹیلی فون اور رنگین ٹی وی سیٹ موجود تھا۔ مہرزر گھوم پھر کر ایک ایک شے کا معائنہ کرتی ہوئی باتھ روم میں چلی گئی۔ ویٹر مؤدب انداز میں کھڑا تیز تیز چیزیں چیک کرتی مہرزر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹاول نہیں، اس کو فوراً بدل دو، وہ انگریزی میں چیخی تھی، اور صابن بھی استعمال شدہ ہے۔ ابھی میڈم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویٹر نے لپک کر تولیہ لے لیا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا تولیہ نیا تو نہیں مگر بالکل صاف تھا۔ اور کوئی حکم؟ سنو، عابد نے کچھ نوٹ اسے دکھائے۔ مہمانوں کا خاص خیال رکھنا۔ ویٹر نے دونوں ہاتھوں سے نوٹ لیے اور تھینک یو کہہ کر نوٹ جیب میں رکھ لیے۔ نندا جی والا فنکشن کب تک جاری رہے گا؟ کرفیو کی وجہ سے بہت لیٹ شروع ہوا ہے، ویٹر نے بتایا۔ بہت سے مہمان نہیں آ سکے، اس لیے مینیجر صاحب نے ہوٹل کے مہمانوں سے شرکت کی درخواست کی ہے۔ ہم بطور خاص فنکشن میں شریک ہونے آئے ہیں۔ ذرا دیکھاؤ، ہمیں سیٹیں مل جائیں گی؟ بہت خالی ہیں سر، ویٹر بولا۔ آئیے مسٹر تھامسن، عابد نے مجھے مخاطب کیا۔ میڈم کو فی الحال آرام کرنا چاہیے۔ لابی کے مغربی کونے میں رینٹ ایک کار کا کیبن تھا جس میں عابد اجازت لے کر داخل ہوا۔ اندر 3 آدمی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جی فرمائیے سر، ایک نوجوان نے نوالا پلیٹ میں رکھ دیا۔ کوئی خدمت؟ ایک ٹورسٹ جوڑے کو لانگ ڈرائیو کے لیے پک اپ چاہیے، عابد نے کہا۔ مل جائے گی سر، بالکل A1 کنڈیشن۔ صبح 8 بجے۔ اس نے 100 کا نوٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ روم نمبر 130۔ باتیں کرتا ہوا وہ اور قریب چلا گیا۔ ود یور پرمیشن کہہ کر اس نے ریسیور اٹھا کر 2 نمبر ڈائل کیے۔ مسٹر وجے فرام انڈیا، روم نمبر پلیز۔ مجھے نہیں معلوم، بات کروائیے۔ تھینکس۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور میرا ہاتھ تھام کر باہر نکلایا۔ وہ اس فنکشن میں ہے، طے شدہ پروگرام کے مطابق ہی کارروائی ہوگی۔ گو وہ طریقہ کار مجھے پسند نہ تھا، لیکن اس کی خالق خود مہرزر تھی، اور اپنی ناپسند کی وجہ عابد کاشمیری کی موجودگی میں مہرزر کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر بتا بھی دیتا تو دونوں وقتی طور پر صرف ہنس کر ٹال جاتے، لیکن اس وجہ کے نتائج ہم دونوں کے لیے خوشگوار نہ ہوتے، اس لیے میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی۔ عابد بھائی، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا، عورت کو آزمائش میں ڈالنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم اس پر کمرے میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں کہ وہ کانٹا نگل لے گا۔ وہ سادہ لو دیہاتی نہیں ہے میرے بھائی، عابد نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ ہاتھ تو کسی بھی جگہ ڈالا جا سکتا ہے، مگر اسے نکال لے جانا اصل مسئلہ ہے۔ یہاں سیکیورٹی گارڈز تعینات ہیں۔ ڈائننگ ہال میں جب دونوں کو ایک جگہ دیکھا جائے گا تو بے ہوشی کی صورت میں مہرزر اپنا حق جتائے گی، اور ہم انسانی ہمدردی کے حوالے سے اس کی مدد کریں گے۔ اگر تم لوگ اس کے کمرے میں ہی پوچھ گچھ کر سکتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ مجھے 10 منٹ دیں تو میں مہرزر سے اپنی بات منوا سکتا ہوں۔ شوق سے وہ قدمچے پر رک گیا۔ میں نیچے ہال میں جا رہا ہوں، میں تو تم لوگوں کا مددگار ہوں۔ میں نے اندر جاتے ہی ایک حقدار کے لہجے میں مہرزر کی تجویز کو رد کرتے ہوئے اپنی تجویز دی۔ مہرزر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر لہجہ بر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی، پھر سانس چھوڑ کر بولی، تمہارے ساتھ کام کرنا میرے لیے ہی مشکل نہیں، ناممکن ہوگا۔ تم صرف مرد بن کر سوچتے ہو، اور میں نے جس 5ویں شخص کے لیے تمہارا انتخاب کیا تھا اسے صرف مرد ہی نہیں بلکہ ایک مجاہد بھی ہونا چاہیے تھا۔ سوری، ویری سوری مسٹر شہباز، تم نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ چلے جاؤ، باہر ایمبولینس کھڑی ہے، وہ تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دے گی۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں جا رہی ہوں۔ وہ اچھل کر اٹھی اور میں نے جپٹ کر اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور واپس بیڈ پر اچھال دیا۔ وہ کونیوں کے بل گری اور وہیں منجمد سی ہو گئی تھی۔ میں اس کافر کے بچے کو تمہارے نزدیک برداشت نہیں کر سکتا۔ تم نے جس مجاہد کی بات کی ہے وہ مجاہد اتنا بزدل اور بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اپنی عزت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ احمقانہ انداز میں مت سوچو۔ مہرزر نے فوم کا تکیہ اٹھا کر مجھے مارا۔ سانپ کے قریب جا کر ہی ضرب لگانا پڑتی ہے۔ ہاں، میں طریقہ کار میں رد و بدل کر سکتی ہوں، لیکن اس کے نزدیک بہر طور جانا پڑے گا۔ ایک بات یقین کر لو، میں ترن والا نہیں ہوں بلکہ دہکتا ہوا انگارہ ہوں۔ جاؤ اور جب فنکشن ختم کر کے وہ کمرے میں آئے تو مجھے بتا دینا۔ جذباتی لہر جو میرے اندر اٹھی تھی، مہرزر کی باتوں نے اسے واپس دھکیل دیا تھا۔ کچھ میری عقل نے بھی سرزنش کی تھی۔ ندامت تو نہ ہوئی تھی مگر پسپائی ضرور اختیار کرنا پڑی تھی۔ جب تک وجے دوسرے لوگوں کے ساتھ اوپر آ کر اپنے کمرے میں نہیں داخل ہو گیا تھا، اس وقت تک میں اور عابد شش و پنج میں مبتلا رہے تھے۔ عابد کو میں اتنا ہی بتا سکا تھا کہ مہرزر نے طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ وجے درمیانی عمر کا دبلا پتلا شخص تھا۔ ویٹر کی مٹھی اتنی گرم کر دی گئی تھی کہ اس نے لوگوں میں جاتے ہی وجے سے غائبانہ تعارف کروا دیا تھا۔ ہم مناسب فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے اوپر آئے۔ اس نے اوپر آ کر لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ناکامی کے ذمہ دار آپ ہوں گے مسٹر شہباز علی،
محرزر آئینے کے سامنے جا کر بولی، میں جا رہی ہوں، ٹھیک 5 منٹ بعد آپ جا کر دستک دیں گے۔ میں اپنے بھائی وجے کمار سے ملنے آئی ہوں اور مجھے غلط فہمی سے اس وجے کا کمرہ بتا دیا گیا ہے۔ 99% توقع ہے کہ وہ مروتاً ایک لڑکی کو اندر آنے کی دعوت دے گا اور میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر چلی جاؤں گی، اس شرط پر کہ وہ معلوم کرے میرا بھائی یہاں آیا بھی ہے یا نہیں۔ آگے میں پردہ اسکرین پر دیکھوں گی غیرت مند کیا کرتے ہیں۔ آخری الفاظ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر ادا کیے تھے۔ بالفاظ دیگر وہ میری باتوں کی روشنی میں طنز کر گئی تھی۔ عابد کاشمیری صرف مسکراتا رہا تھا اور محرزر مجھے للکار کر باہر چلی گئی۔ وہی وہ لمحہ تھا جب میرے اندر ایک نئی روح داخل ہوئی تھی جس نے ایک بدلا ہوا شخص بنا دیا تھا جو میرے لیے اجنبی تھا۔ وہ روح تھی یا حق پرستوں کے سچے مددگار خدا کی جانب سے نئی سوچ، نئی خصوصیات اور نئی ناقابل شکست طاقت عطا ہوئی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد میں اٹھا تو میرے اندر سے بلا ارادہ سانسوں میں دعا شامل تھی۔ اے خدا، میں تیرا اور تیری اسراء کا راہی بن گیا ہوں جسے تو نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ میرے حوصلوں کو اپنی قدرت اور روشنی عطا فرما۔ طویل کوریڈور ایسے سنسان تھی جیسے برف باری میں بازار ایک سرے سے دوسرے سرے تک ویران ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الو کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ اسے آبادی پسند نہیں۔ اسی طرح چور اور ڈاکو بھی اندھیرے اور ویرانی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔